بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہود کی دلجوئی کے لیے کہ وہ اسلام سے قریب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ وحی کے فرشتے کے انتظار میں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف جاتی تھی۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے آرزو کو پورا فرمایا، قبلہ بدلنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، تو نماز ہی میں آپ نے اور نمازیوں نے کعبے کی طرف رخ پھیر لیا اور 2 رکعتیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ مدینہ کی اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد کہتے ہیں۔ پھر یہود نے اعتراض کیا، ہمارے قبلے کو کیا ہوا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے؟ تو جواب دیا گیا، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، کوئی سمت اہمیت نہیں رکھتی، صرف اللہ کا حکم کے اہمیت ہے۔ آگے فرمایا گیا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ ذکر کی فضیلت بیان کی گئی، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ ذکر روح کی غذا ہے، ذکر سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چاہے مال ہو جسمانی طاقت ہو صحیح استعمال کرے، گناہ اور نافرمانی میں استعمال کرنا ناشکری ہے۔ زبان سے بھی شکر ادا کرے، شکر کے ذریعے سے نعمتیں باقی رہتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آگے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد کو اتارنے والی 2 چیزیں ہیں، نماز اور صبر۔ آزمائش ہوگی، اس کا ذکر فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال و جان اور پھلوں کے نقصان کی کمی سے آزمائیں گے۔ سخت آزمائش ہوگی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس وقت سخت آزمائش ہے، لیکن حالات میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ۔ آگے اسلام کا سب سے اہم مسئلہ توحید، اس کا ذکر فرمایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود خدا واحد ہے، ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کا لائق صرف اللہ کی ہستی ہے، اس کے سوا انسان کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت تمام چیزوں پر غالب ہے، انسان کو کبھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، معبود ہے، تو محبت بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا، حلال اور طیب کی فکر کرے، حلال مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے کھاؤ، بشرطے کہ حلال اور پاک ہو۔ حلال کے ذریعے سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، شکر کی توفیق ملتی ہے۔ حلال کے ذریعے جہاں اللہ نے حلال کا ذکر فرمایا، وہیں حرام کی فہرست کو بھی اللہ نے آگے ذکر فرما دیا۔ مشرکین نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے حلال کر لی تھی، کچھ حرام کر لی تھی۔ بتایا گیا کہ جس کو اللہ حلال کر دے وہ حلال، جس کو اللہ حرام کر دے وہ حرام۔ پھر حرام چیزوں کا ذکر فرمایا گیا کہ مردار حرام ہے، ایسا جانور جو مر جائے
خود مر جائے وہ حرام، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، یہ بے غیرت جانور، اس کا گوشت اخلاقی اور جسمانی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ، وما اہل به لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ آگے اللہ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، قصاص کا بیان ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، تم کو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم دنیا و آخرت میں عذاب سے بچ سکو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، پھر مرنے والے کے وارث دیت لینے کو یا معاف کرنے کو تیار نہیں، تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جب قاتل کو سزا دی جائے گی تو ایک جان جائے گی، مگر ہزاروں انسانوں کو نصیحت ہوگی کہ اگر ہم نے غلطی کی تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ آگے روزے کی فرضیت کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور روزے کے ذریعے سے انسان کو تقوی کا نور ملتا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 دن، بس سال بھر تھوڑی رکھنا ہے، اس لیے رمضان میں خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آگے ایک آیت بہت اہم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہا جا رہا؟ غور کریں۔ اے ایمان والو جو اللہ کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات، معاملات، معاشرات سب میں مسلمان بنو۔ دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا اور کچھ باتوں پر عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ آگے مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں، اس کا بیان ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ خاندان کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے سے ہوتی ہے، رشتے کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے سفر میں اگر ساتھی نیک ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا۔ صاف حکم ہے اللہ کا، کسی ہندو سے، سکھ، آگ کے پجاریوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایمان اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آگے طلاق کا بیان ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کسی نے 2 طلاق دے دی تو واپسی کی گنجائش ہے، تیسری دے دی تو میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ 20، 100 اس طرح طلاقیں دے دیا کرتے تھے، پھر رجوع بھی کر لیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، غصے کے وقت میں، جھگڑے میں طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائے۔ حلال چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض، ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق سے بچے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ آگے پارے کے اخیر میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر میں آباد تھی جن کی تعداد 10,000 تھی۔ وہاں پر سخت طاعون، وبا پھیل گئی۔ وہ لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے نکلے
اور دو پہاڑوں کے درمیان میں آ کر ٹھہر گئے۔ تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے چیخ ماری، سب مر گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ 7 دن کے بعد ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل تھا وہاں سے گزرے، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ توبہ کرے اور سب کو معلوم ہو جائے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پارے کے آخر میں حضرت طالوت اور جالوت کے واقعے کا بیان ہے۔ جالوت کی تعداد بھی زیادہ تھی اور فوج بھی منظم تھی، حضرت طالوت کی تعداد کم تھی، فوج بھی کم تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا جو ایک نوجوان سپاہی تھے فوج کے اندر۔ حضرت طالوت کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان جب بھی غالب آئیں گے دنیاوی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان، اللہ پر توکل، نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آئیں گے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ ہار جیت کا فیصلہ تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، جو ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔